بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید لعین کی موت 14 ربیع الاول 64 ہجری وہ دن ہے جب یزید لعین تقریباً 3 سال 6 ماہ تخت حکومت پر قابض رہنے کے بعد شام کے شہر حمص میں 39 سال کی عمر میں اپنے انجام کو پہنچا۔ اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں یزید نے ان گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کیا کہ انسانیت شرما جائے۔ اس کے سیاہ جرائم میں سے بدترین جرم کربلا کے تپتے ریگستان میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے انصار و اصحاب کو پیاسا شہید کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اور نبی کی نواسیوں سمیت امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے تمام افراد کو اسیر کر کے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک درباروں اور بازاروں میں پھرایا۔ تاریخ انسانیت میں ایسا دردناک واقعہ نہ اس سے پہلے ہوا تھا اور نہ اس کے بعد ایسا ہوا۔ یزید کا دوسرا بڑا جرم واقعہ ہرہ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 63 ہجری میں مدینہ میں یزید اور بنو امیہ کے خلاف تحریک کا آغاز ہوا اور اہل مدینہ نے یزید کی طرف سے مقرر کردہ والی عثمان ابن محمد ابن ابی سفیان کو برطرف کر کے عبداللہ ابن حنظلہ کو مدینہ کا والی مقرر کیا۔ یزید کو جب مدینہ کے حالات کی اطلاع ملی تو اس نے مسلم ابن عقبہ کی سربراہی میں شام سے ایک لشکر روانہ کیا۔ روانگی سے پہلے یزید نے مسلم ابن عقبہ کو حکم دیا تھا کہ جاؤ اور اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دو تاکہ وہ میری اطاعت میں آ جائیں۔ پس اگر وہ اطاعت کر لیں تو ان سے صرف نظر کرو اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے جنگ کرو، ان کا خون بہاؤ، اور جب ان پر غلبہ پالو تو 3 دن تک مدینہ کو اپنے لشکریوں پر حلال قرار دو۔ اہل مدینہ کو جب شام کے لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو مدینہ کے اطراف خندق کھود دی۔ مسلم ابن عقبہ اور شام کا لشکر جب مدینہ کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی گئی ہے۔ انہوں نے قبیلہ بنی حارثہ کے لوگوں کو مال و دولت کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور ہرہ نامی علاقے کی طرف سے مدینہ میں داخل ہو گئے اور 3 دن کے لیے مدینہ کو اپنے لشکر والوں کے لیے مباح قرار دے دیا، جس کے نتیجے میں 80 سے زیادہ اصحاب رسول اور 700 حافظان قرآن سمیت 4000 اہل مدینہ بے دردی سے شہید کیے گئے۔ لشکر شام نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے اور مدینہ کی خواتین کی عصمت دری کا وہ بھیانک جرم انجام دیا کہ جس کے نتیجے میں اگلے سال 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ یزید کا تیسرا بڑا جرم خانہ کعبہ کو نذر آتش کرنا ہے۔ مدینہ منورہ کو برباد کرنے کے بعد مسلم ابن عقبہ نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا، لیکن مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے ہی مسلم ابن عقبہ واصل جہنم ہو گیا اور حسین ابن نمیر لشکر شام کا سپہ سالار مقرر ہوا۔ اس نے مکہ مکرمہ پہنچ کر 40 روز تک حرم الہی کا محاصرہ کیے رکھا اور پھر منجنیق کے ذریعے خانہ کعبہ پر آگ کے گولے برسائے، جس کے نتیجے میں غلاف کعبہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اسی دوران شام سے خبر آئی کہ یزید واصل جہنم ہو گیا ہے تو لشکر شام میں اختلافات پھوٹ پڑے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عبداللہ ابن زبیر نے لشکر شام پر حملہ کر دیا اور حسین ابن نمیر اپنے لشکر کے ہمراہ فرار کر گیا۔ یزید ملعون کی موت کے حوالے سے مورخین نے کئی اقوال بیان کیے ہیں، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور موذی مرض قولنج میں مبتلا ہوا، جس کے سبب پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹیسوں سے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے بری طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی
لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے اس کی لاش دمشق لائی گئی اور وہیں اسے دفن کر دیا گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔